آپ کو پہلے سمجھنا چاہیے کہ میرے پاس تم ہو میں ایسی اور ایک عورت اور ایک ایسے مرد کو کیوں لکھا میں نے. میرے ہاں سب سے بڑا مسئلہ ہے جو آپ نے مجھے بتایا کہ آپ ساؤتھ پنجاب سے ہیں. جی ساؤتھ پنجاب سے. ساؤتھ پنجاب میں یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے آنر کلنگ. جی سر. منہ پر تیزاب پھینکنا. جی سر. بیویوں کو مارنا. جی سر. تو میرا آبجیکٹو اس پلے کو لکھنے کا یہ تھا جی سر کہ میں اپنے مرد کو ایجوکیٹ کروں جی سر کہ عورت اگر ایسے کسی گناہ کی مرتکب ہو جاتی ہے جی سر تو اس پر ہاتھ نہ اٹھاؤ, اس کے منہ پر تیزاب نہ پھینکو, اس کی آنر کلنگ نہ کرو. اور آپ دیکھیے 12 ایپیسوڈ وہ جرم کرتی رہی لیکن اس نے اس کے منہ پر تھپڑ نہیں مارا. تو دیٹ واز مائی آبجیکٹو. گناہ تو سب کرتے ہیں جی سر, یہ مرد لوگ نہیں کرتے. بالکل سر. اگر بیسٹ از ٹو لیو. جی سر. ہاں اس کا شرعی حق ہے دونوں کے پاس. اف سم وومن ڈزنٹ وانٹ ٹو لیو ود یو جی سر تو آپ اتنے اسٹبن کیوں ہیں اس کو چھوڑنے کے لیے, نہ چھوڑنے کے لیے. بالکل سر, اس کا ایک رائٹ ہے. دیٹ از اے شرعی رائٹ, تو سر مورل اینڈ لیگل رائٹ. اگر ایک دفعہ یہ ڈیفائن ہو گیا سر ایک عورت کو کہ میرے پاس یہ رائٹ ہے کہ میں کسی کو بھی چھوڑ سکتی ہوں, تو سر وہ پھر ایک چین نہیں چلا سکتی ایسی عورت. وفادار کون ہوتا ہے, کبھی سوچا بیٹھ کے؟ جی سر. وفادار وہ ہوتا ہے جو جان بوجھ کر بے وفائی کے سب مواقع ضائع کر دیتا ہے. تو وفادار قیدی تو وفادار نہیں ہوتا. قیدی وفادار نہیں. تو تم قیدی بنا کے رکھنا چاہتے ہو اس کو؟ نہیں سر, اوبیسلی تو اس کو 2 رائٹس. اب وہ ان رائٹس کو استعمال نہیں کرتی. جی سر. گناہ کرنے کا حق ہوتا ہے نا سب کے پاس. سب کے پاس. یس. پرووائڈیڈ کہ وہ اس بات پر بھی تیار ہو کہ اس کے ایکوولنٹ سزا بھگتنے کے لیے بھگتے گا وہ. تو وہ جب گناہ کا رائٹ ہو اور وہ استعمال نہ کرے تو وہ وفادار ہوا نا. بالکل. جس کو آپ نے مجبور کر کے اندر باندھ دیا ہے وہ تو وفادار نہیں ہے, مجبور ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سر. اور لاسٹ کوشچن سر, ایک سر آپ اکثر یہ کہتے ہیں کہ مجھے مطلب بڑی ہمت کر کے میں آپ سے یہ کوشچن پوچھ رہا ہوں. آپ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس کی کیا جرت یا اس کی کیا اوقات کہ وہ میرے ساتھ کام. اوقات کا لفظ استعمال جرت کا لیٹس سپوز جرت کا, اس کی کیا جرت کہ وہ کہے کہ میں نے خلیل صاحب کے ساتھ کام نہیں کرنا, میں خود چوز کرتا ہوں. ایک لائن دکھا دیجیے مجھے, ایک لائن دکھا دیجیے سر. یہ نادر علی کے پوڈ کاسٹ میں آپ مجھے نکال کے دے دیجیے. میں کہوں گا یہ کسی کی جرت نہیں ہے یہ آپ نے کہ میری کاسٹنگ خود کر لے. تو آپ یہ جرت ہے آپ کی کہ آپ کہیں کہ میں نے ریفیوز کر دیا تھا, میں نے آپ کو کہا ہی نہیں. آپ کسی میرے پروڈیوسر کے کہنے پر اگر آپ نے اس کو انکار کیا ہوا ہے جی سر, تو وہ بھیا وہ پروڈیوسر تمہارا ہاں بھی کر دیتا اور تم اس کو ہاں کر دیتے. انٹل کے ایگری آپ نہیں ہو سکتے میرے ڈرامے میں. تو سر اس میں تھوڑا سا تکبر کا عنصر نہیں آتا؟ کیسے؟ مجھے پرفیکٹ آدمی چاہیے. میں اپنے ایک شرم آتی ہے تمہیں کہ میں نے اپنے بیٹے کو کاسٹ نہیں کیا. میرا بیٹا از اے پاورفل پرسن ان مائی ہوم. بالکل سر. اس کے بعد آپ کو یہ سوال سمجھ آتا ہے؟ میرا بیٹا ہی از مائی پرائڈ. بالکل سر. اس کو میں نے کاسٹ نہیں کیا سر. میں نے 3.5 سال اپنے بیٹے کو بھگتا ہے. یو پیپل ڈونٹ نو. آج بھی کہیں اس کے اندر یہ خفگی موجود ہے اور تم لوگ مجھے کہہ رہے ہو کہ اس میں تکبر آتا ہے. اس میں اپنے کام کے ساتھ دنیا کا پہلا اور آخری آنیسٹ آدمی ہوں. اس بات کو مان لیجیے. آپ کو شرم آنی چاہیے یہ سوال کرتے ہوئے. آپ یا مجھے بتائیے میں نے کوئی کاسٹنگ کی تو آپ میں سے کسی پبلک کے بندے نے کہا یہ کاسٹنگ ٹھیک نہیں تھی. نہیں یہ تو نہیں. تو پھر اس میں تو پھر دو رائے نہیں ہے. بالکل سوال بنتا ہے سر. وہ آپ کا کہنے کا لہجہ اس طرح بالکل نہیں. میں اس کو چونکہ ریپیٹڈلی مجھے کہنا پڑتا ہے تو آئی گیو ایمفیسس آن دیٹ. اوکے. جس دن یہ جرت کوئی کرے گا کہ میرے اسکرپٹ میں اپنی مرضی کی کاسٹنگ کرے گا وہ اس کے ساتھ میرا آخری کام ہوگا. یا پھر مجھے اگر یہ ریپیٹڈلی کرنا پڑتا ہے تو میں یہ کام چھوڑ جاؤں گا. میں اچھا پڑھا لکھا آدمی ہوں. آئی واز اے ریناؤنڈ بینکر. مجھے کوئی ضرورت نہیں. میں تو کسی مقصد کے لیے اللہ نے بھیجا ہوا ہے مجھے یہاں. تھینک یو سو ویری مچ سر. خلیل صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا. اینڈ لاسٹ میں آپ کو بہت بڑا فین بھی ہوں سر. شروع میں اس لیے نہیں کہا کہ شاید آپ سمجھیں گے. اور بہت شکریہ. اور اسی طرح لکھتے رہیں سر ہمارے لیے. دعا کیجیے اللہ اس طرح دیتا رہے. انشاءاللہ آنے والے آپ کے جو ڈراماز یا پلیز ہوں گے سر بہت بڑے ہٹ ہوں گے انشاءاللہ. تھینک یو سو ویری مچ سر. بہت شکریہ. تھینک یو. لو یو.